لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، قرآن کریم کی دو آیات اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے لیے ایک قیمتی فرمان جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، وہ روایت اور وہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کارآمد اور مفید باتیں کہلوا دے. سب سے پہلے مجھے پھر تمام کو کہی جانے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو،
ہر ایک کے ساتھ 4 قسم کی حالتیں رکھی ہیں. آدمی وہ 4 حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت میں رہتا ہی ہے. سب سے پہلی حالت ہے نعمت، دوسری حالت ہے مصیبت، تیسری حالت ہے اطاعت، چوتھی حالت ہے معصیت. ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کا جو بھی لمحہ گزار رہا ہے اس لمحے کے اندر وہ ان 4 حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت میں رہے گا. سب سے پہلی حالت بیان کی نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا، مجھے نوازا، آپ کو نوازا. سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت عطا کی. اس سے بھی بڑی نعمت یہ کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. بے شمار نعمتوں سے نوازا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کیلکولیشن کرنے بیٹھ جاؤ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو تمہاری طاقتیں ختم ہو جائے گی، تمہاری لکھنے والی مشینیں ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار تم نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کا احصاء اور اس کو شمار تم نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اب نعمت کا حکم کیا ہے؟ ان 4 حالتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا. سب سے پہلی چیز نعمت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اگر تم شکر بجا لاؤ گے، میری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہاری نعمتوں میں اور تمہاری برکتوں میں اور تمہاری فیسلٹیز کے اندر اور تمہاری آسائش اور آرام کے اندر میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کا ذرا سا سوچ بھی لیا، نافرمانی کے بارے میں اگر تم نے وہم و گمان بھی لے کر آ گئے دماغ کے اندر یا دل میں عزم کر لیا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے شکریہ ادا کرو گے زیادتی کر دوں گا، نافرمانی کرو گے چھین لوں گا. تو پہلی چیز نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حالت رکھی ہے، ہم میں سے ہر آدمی کے اندر کروڑوں اربوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس کو شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق، قرآن کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو یہ تو نعمت کا مسئلہ ہو گیا. دوسری چیز ہے مصیبت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر مصیبتیں بھی رکھی ہیں. اس آسمان کے نیچے کوئی ایک انسان ایسا پیدا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے آج تک کوئی مصیبت پہنچی نہیں یا آئندہ مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. کوئی بھی اس چیز کا دعوے دار نہیں. ہر آدمی ٹینشن میں، ہر آدمی مصیبت میں، ہر آدمی فکر میں ہے. جس کے پاس 10 روپے ہیں اس کو 11 روپے بنانے کی فکر ہے، جس کے پاس 100 روپے ہیں اس کو 200 بنانے کی فکر ہے، جس کے پاس 1000 ہے اس کو لاکھ میں تبدیل کرنے کی فکر ہے، جس کے پاس لاکھ ہے وہ کروڑ کی چنتا میں پڑا ہوا ہے، جس کے پاس کروڑ ہے وہ ارب کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، جس کے پاس ارب ہے وہ ملین کی طرف دوڑ لگا ہے. دوڑ تو لگا ہی رہا ہے. ہر آدمی کو ٹینشن ہے، ہر آدمی کو فکر لگی ہوئی ہے، ہر آدمی کے ساتھ فکریں لاحق ہے. اسی کا نام مصیبت. اور بعض مرتبہ انسان کو ہر قسم کی آسائش اور آرام موجود ہوتا ہے، اس کے پاس ہر قسم کا عیش اور آرام کرنے کا سامان موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدن کے اندر کوئی ایسی تکلیف ڈال دی جاتی ہے یا جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی پریشان رہتا ہے. تو مصیبت کے اندر کیا کرنا ہے؟ مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم کو مصیبت آ جائے تو تم صبر کرو. جب تم کو مصیبت گھیر لے، جب تم کو فکریں لاحق ہو جائیں، یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے، یہ بھی تمہارے لیے آسائش کا سامان بن سکتی ہے، یہ بھی تمہارے لیے مغفرت کا سامان بن سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ تم اس کو شریعت کے مطابق برداشت کرنے والے بن جاؤ. لوگوں کے سامنے دکھڑا گانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا.
لوگوں کے سامنے ہم کتنا ہی گا دیں، لوگوں کے سامنے ہم کتنی ہی بانسری بجا دیں، اپنی ساری مصیبتیں رکھ دیں، اس کے کان پہ سے جوں رینگنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے بجائے کیا کرے گا، وہیں پہ کان جھاڑ دے گا، بھائی دوسرے کان میں لے جانے کا ٹینشن مجھے چاہیے ہی نہیں، تیری فکریں، تیری مصیبتیں، تیری بیماری اور تیرے ٹینشن تو اپنے پاس رکھ، میرے گلے میں یہ توق کیوں ڈال رہا ہے؟ تو سامنے کوئی بھی آدمی اس چیز کو سننے کے لیے برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت کی حالت بھی رکھی ہے، ہر انسان کے ساتھ مصیبت لگی ہوئی، لیکن اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق اس کو جھیل لینا، قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتے رہنا، اسی کا نام کامیابی۔ یہ دوسری حالت۔ تیسری حالت اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا۔ آدمی کے اندر دو صفات ہر انسان کے اندر موجود ہے، اطاعت کی صفت بھی موجود ہے اور نافرمانی کی صفت بھی موجود ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے، اس کے جسم کے اندر، اس کے مزاج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اخلاق بھی ڈال دیے اور جنات کی برائیاں بھی ڈال دی۔ انسان دونوں کا مجموعہ ہے۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر فطرت سلیمہ غالب آ جاتی ہے، ان کا نفس حسنہ بن جاتا ہے، بہترین نفس بن جاتا ہے، پاکیزہ نفس بن جاتا ہے، وہ فرشتوں کی صفات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بعض انسانوں کا نفس برائی کی طرف زیادہ چلنے لگتا ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے کہ برائی کا ہی اس کو حکم دے رہا ہے، برائی کی طرف ہی اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے۔ تو انسان کے اندر دونوں چیزیں، اطاعت بھی ہے، نافرمانی بھی۔ انسان کو کرنا کیا ہے؟ اطاعت کا جب موقع مل جائے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملے ہوئے اس احسان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس توفیق کو غنیمت سمجھے اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کام کو کر لے، اس نیکی کے کام کو کر لے۔ یہ ہے اطاعت کا فنڈا، اور یہ ہے اطاعت کے لیے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے معصیت، یعنی گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کے اندر، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مڈل کلاس کا آدمی ہو، ہر آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ جہاں پر فرما برداری کا مادہ رکھا ہے، وہاں پر گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے۔ تو چوتھی چیز اور چوتھی حالت جو ہے وہ ہے معصیت کی حالت، گناہ کی حالت، کہ انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، انسان گنہگار ہے ہی۔ ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا آدمی یا دنیا میں بسنے والا کوئی بھی آدمی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ کے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میں معصوم ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں۔ ایسا کوئی بھی سمجھدار، عقل مند، عاقل بالغ آدمی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ خطا اور گناہ ہر آدمی سے ہوتا ہے، خطا اور گناہ سے کوئی آدمی بچ ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اگر کوئی قوم ایسی بن جائے کہ وہ گناہ ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں بھی یہ روایت ہے اور اسی طریقے سے طبرانی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، گناہ اگر تم نہیں کرو گے اور اس کے بعد تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اس کے بعد معافی مانگیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ گناہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گناہ کرنے کی تعلیم نہیں دے رہے، بلکہ اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ اگر گناہ تو ہونے ہی والا ہے، گناہ اور غلطی اور خطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری بعض مرتبہ انسان سے چھوٹ جاتی ہے، بعض مرتبہ حکم عدولی ہو جاتی ہے، تو اگر تم معافی نہیں مانگو گے، گناہ تو کرنا ہی کرنا ہے، تم سے گناہ ہو ہی جائے گا، اگر تم اس کے بعد معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ بھی کریں گے اس کے بعد معافی مانگیں گے۔ تو یہ چار حالتیں ہر انسان کے اندر موجود ہیں، اس میں سے چوتھی حالت کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر آتا ہے گناہ والا معاملہ، جو جس میں بھی بہت زیادہ مبتلا اور مجھ سے کم آپ حضرات مبتلا، لیکن ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی خطبے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، اس لیے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش اتارے گا، موسم کو سازگار بنا دے گا، جیسا تم چاہتے ہو ویسے حالات آ جائیں گے، ویسی ہوائیں چلنے لگ جائیں گی۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال کے اندر زیادتی کر دے گا، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد کے اندر برکت ڈال دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغ و بہار سے آراستہ کر دے گا، دنیا میں بھی جنت بنا دے گا، آخرت میں بھی جنت عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سارے وعدے کر لیے، بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ صرف استغفار کرو، میرے سامنے توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیسا سیزن چل رہا ہے، کیسا موسم چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے، ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں للکار رہا ہے کہ بندے، اللہ کے بندے اب تو سنبھل جا، بہت کم ایام باقی ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر استغفار کر کے پاکیزہ بنا لے۔ جس طریقے سے آدمی کسی بڑے پروگرام میں جانے کے لیے اپنے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، اپنے باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ سب سے ہینڈسم میں ہی دکھوں، سب سے اچھا میں ہی دکھوں، اس بات کی خواہش اور اس بات کی تمنا اور اس بات کی آرزو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ کسی بڑی مجلس کے اندر جانا ہو تو اپنے لباس کو بھی سنوارتا ہے، اپنے آپ کو بھی نہا دھو کر تیار کرتا ہے، بال ترچھے مرچھے کٹے ہوں تو اس کو صحیح کرتا ہے، چہرہ اگر ٹیڑھا میڑھا ہو تو اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، ہر اعتبار سے آدمی مکمل طور پر تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو استغفار کر کے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ورنہ رمضان آ کر چلا جائے گا، وہی صبح شام اسی طریقے کا دن ہوگا، اسی طریقے کی راتیں ہوں گی، اور ایسے ہی گلچھرے اڑاتے ہوئے ہماری زندگیاں تمام ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ موت کا فرشتہ ہماری روح لے کر چلا جائے گا، اور مسجدوں کے اندر اور اعلان کرنے والے اعلان کر دیں گے، اور واٹس ایپ کے اندر اور اسٹیٹس کے اوپر گھومنے لگ جائے گا، فلاں ابن فلاں دنیا میں نہیں رہا، چلا گیا۔ کیا کر کے گیا؟ کھیل تماشے کرتے کرتے زندگی پوری کر لی، رمضان کو رمضان نہیں سمجھا، شعبان کو شعبان نہیں سمجھا، رجب کو رجب نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت والی راتیں آئی، اس کے اندر اس کی قدردانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جتنا مانگو گے اتنا عطا کروں گا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت قحط سالی بہت ہے، حضرت نے کہا استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، حضرت مال کی بہت تنگی ہے، دھندا بیپار نہیں چلتا، جیسا ہمارا رونا ہے، ہمارا دکھڑا ہے، ویسا ہی ہر زمانے میں یہی دکھڑا رہا ہے، مال کی مصیبت اور مال کی تنگی کی شکایت ہر زمانے میں رہی ہے۔ لہٰذا دوسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت مال میں بہت تنگی ہے، دھندا بیپار نہیں چلتا، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری کرنے والا سوچ رہا ہے کہ میں مالک بن جاؤں، مالک سوچ رہا ہے کہ میں دوسری جگہ کا مالک بن جاؤں، لیکن کاروبار بڑھتا ہی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کہا کہ حضرت اولاد کی تنگی کی شکایت ہے، کوئی عمل بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے، حضرت نے کہا استغفار کرو۔ چوتھا آیا، اس نے کہا کہ حضرت کھیتی باڑی کے اندر تنگی ہے، حضرت نے کہا استغفار کرو۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ حضرت اچھا آپ نے ہر ایک کو ایک ہی چورن کا پڑی کا عطا کر دیا، ہر ایک کو ایک ہی پڑی کا، کیا ہے؟ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔
جو آ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی استغفار، بچہ نہیں ہو رہا اس کے لیے بھی استغفار، روزی نہیں چل رہی اس کے لیے بھی استغفار، کھیتی باڑی میں بربادی آ رہی اس کے لیے بھی استغفار۔ تو حضرت نے کہا کہ میں اپنی طرف سے یہ عمل نہیں دے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں کہہ رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے، اور یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں زیادتی کرے گا، اولاد میں زیادتی کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری کھیتی باڑی میں زیادتی کرے گا، میں اپنے پاس سے تھوڑی دے رہا ہوں۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسری آیت جو میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے، ہر غم سے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی دینے پر قادر ہے وہی اللہ تعالیٰ فراوانی دینے پر بھی قادر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو چھیننے پر قادر ہے وہی اللہ تعالیٰ روزی برسانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندہ گمان بھی نہیں کر پائے گا ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دے گا، بندہ گمان بھی نہیں کر پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام نکال دے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ شرط ہے استغفار، شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا، شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منت اور سماجت کرنا۔ ہماری طرح توبہ نہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ توبہ کے الگ الگ درجے ہیں، یعنی ہمارے اندر عام پبلک کے اندر توبہ کے الگ الگ درجے ہیں۔ بعض لوگ تو ہیں آمین آمین چل رہی ہے، جو دعا چل رہی ہے بس اس کے منہ سے آمین نکل رہا ہے، وہ بھی بولنے کی بعض مرتبہ سستی آتی ہے تو بولتا ہے چل رہا، دوسرے بول رہے ہیں نا میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، وہ چل رہے ہیں تو میرا بھی کام چل رہا ہے، میرے کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی۔ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی تعلیم دے رہا ہے، اس کے اندر بھی کوئی ہمارا دھیان نہیں کہ کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، کس طریقے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ظلم کی معافی مانگوں، اس کی طرف بھی توجہ نہیں، جیسی تیسی پڑھ لی، دعا کے اندر بھی ہماری توجہ نہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نماز پوری ہوئی تو پہلے 4 انگلی والا چلتا تھا توبہ توبہ، پھر اس کے بعد تھوڑا ڈیجیٹل زمانہ آیا تو 2 انگلیاں توبہ توبہ، پھر 1 انگلی آئی توبہ توبہ، اور جس کو چہرے کی زیادہ فکر ہوتی وہ تو چہرے پہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا، توبہ توبہ ہو گئی توبہ، یعنی مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں توبہ توبہ، کسی درگاہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں توبہ توبہ ہو گئی توبہ۔ اس کا نام توبہ نہیں ہے، اس کا نام استغفار نہیں ہے۔ توبہ نام ہے لجاجت کا، توبہ نام ہے معافی مانگنے کا، توبہ نام ہے سامنے والے کو منانے کا۔ اس کی ایک عام مثال میرے ذہن میں ابھی آئی جب میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس طریقے سے مارچ کا اینڈنگ چل رہا ہے، سب حضرات جانتے ہیں کہ پولیس والے، ٹریفک پولیس والے ایک دم ایکٹیو رہتے ہیں، ان کو ان کا کوٹا پورا کرنا ہے، تو پکڑ دھکڑ بہت ٹائٹ ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی گاڑی پکڑا گئی، اب پولیس والا کہہ رہا ہے لا بھائی لائسنس بتاؤ، انشورنس بتاؤ، PUC بتاؤ، فلانا بتاؤ، ٹھکانہ بتاؤ، کیوں سائڈ لائٹ ٹوٹی ہوئی ہے، کیوں میرر لگا ہوا نہیں ہے، کیوں ہیڈ لائٹ میں روشنی کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بندہ کتنی لجاجت سے اس کے سامنے کہتا ہے صاحب چھوڑ دو نہیں، لے دیکھو روانہ کرو، یعنی رونا ہی باقی ہے، باقی سب کچھ کر رہا ہے، وہ سجدہ ہی باقی ہے، باقی سب کچھ کر دیا، صاحب چھوڑ دو صاحب چھوڑ دو صاحب چھوڑ دو۔ کتنی زیادہ لجاجت کہ میری 20,000 کی گاڑی، 5,000 کی گاڑی، 50,000 کی گاڑی، کسی طریقے سے یہ بندہ چھوڑ دے، کچھ لے دے کر کام چل جائے، سلپ بنانے کی نوبت نہ آئے۔ اگرچہ وہ گناہ کا کام ہے، رشوت کا کام ہے، لیکن بندہ لجاجت کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے۔ ایک دنیا والے کے سامنے آدمی کتنا گڑ گڑا رہا ہے کچھ روپے اور کچھ پیسے بچانے کے لیے، اس سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔
جب جا کر ایسا لگے گا کہ نہیں آج دعا قبول ہوئی، ورنہ برحمتی کا یا ارحم الراحمین، برحمتی کا یا ارحم الراحمین، چلے چپل اٹھا کے اپنے اپنے گھروں کی طرف۔ کس نے کیا دعا مانگی تھی کچھ پتہ نہیں، بس دعا بہت اچھی تھی۔ کیا مانگا تھا پتہ نہیں، دعا بہت اچھی تھی، کیا مانگا تھا پتہ نہیں۔ ایسی دعا نہیں ہوتی۔ بندہ اپنی حالت کو خود بیان کرے، اپنے حال کو خود بیان کرے، اپنے لیے خود دعا کرے۔ بندہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، جو زبان آتی ہے اس زبان میں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہی مانگا جائے، اردو میں ہی مانگا جائے، گجراتی میں ہی مانگا جائے، یا کسی اور زبان میں مخصوص زبان میں مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر زبان کا مالک، ہر زبان کا پیدا کرنے والا، اور جو پالنہار ہوتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو سیکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر اتنی طاقت اور اتنی جرأت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ مشہور ہے کہ جب قحط سالی پڑی اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تقریباً 40,000 یا 70,000 لوگوں کو لے کر نکلے میدان کی طرف۔ بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، بے زبان جانور بھی ہیں، سارے لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر میں تیرا حبیب ہوں، اگر میں تیرا کلیم ہوں، تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تیرے حبیب کے صدقے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، جو آخری نبی آنے والے ہیں، ان سے بڑا مرتبہ تیرے نزدیک کسی کا نہیں، ان کے صدقے میں یا اللہ تو میری دعا سن لے، ہمارے اوپر بارش برسا لے، تنگی کو ختم کر دے، قحط سالی کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ تمہاری مجلس میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی میں گزار دی، اس ایک بندے کو مجلس سے نکال دو، سارے لوگوں کا ٹینشن ختم ہو جائے، سارے لوگوں کے اوپر بارش برسا دی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی ایک بندہ ایسا ہے جو گنہگار ہے 40 سال سے، وہ بندہ مجلس سے اٹھے اور چلا جائے۔ پہلے ہی سے سارے لوگ کھڑے تھے، اور اس بندے نے، جو یہ بندہ تھا جو 40 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ چلو میں کھڑا ہو کر چلا جاتا ہوں۔ جب وہ کھڑا ہوا اور جب اس نے جانے کی تیاری کی، تو اس نے اگل بغل میں دیکھا کہ میرے علاوہ تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں تو اور زیادہ بدنام ہو جاؤں گا لوگوں کے درمیان کہ 40 سال سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، 40 سال سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ رہا ہے۔ لہٰذا واپس وہ اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، یا اللہ 40 سال سے میں تیرا گنہگار، تو نے کبھی میرے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، تو نے میرے کرتوتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں اچھالا، تو نے بدنام نہیں کیا، یا اللہ آج معاف کر دے، آئندہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں۔ اس طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ لجاجت کے ساتھ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں آئے، سجدے کرے، اس کے بعد مانگے۔ بندہ جس حالت میں اس حالت میں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ بگڑی بنانے کے لیے موجود ہے۔ لہٰذا استغفار کی یہ طاقت اور یہ قوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ملا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ برکتیں ملی ہوئی تھی کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے تھے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ میدان میں سے تو کوئی گیا ہی نہیں، مجلس میں سے تو کوئی گیا ہی نہیں، تو نے فوراً بارش بھی برسا دی، تو نے ہی تو اعلان کروایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس بندے نے مجھ سے ایسی توبہ کی کہ اس اکیلے بندے کی توبہ کی وجہ سے میں نے سارے لوگوں کو پانی سے نواز دیا، سارے لوگوں کے اوپر بارش برسا دی۔ اس ایک بندے کی دعا کو انہیں قبول کر لی۔ اور رہا سوال کہ میں نے وہ اٹھ کر گیا نہیں، تو جس طریقے سے 40 سال تک میں نے اس کی ستاری فرمائی، میں نے اس کے کرتوتوں پر پردہ ڈال دیا، تو جب وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اس کے بعد میں کیوں لوگوں کے سامنے اس کا نام بیان کروں؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحم اور کرم والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے بن جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم سچی پکی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والے بن جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو آدمی بھی برائی کرتا ہے،
ان او یظلم نفسہ، یا یہ کہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا. اپنی قبر میں تنہا سونا ہے. ہم اپنے ہی اعمال خراب کر کے اپنے ہی قبر کو برباد کر رہے ہیں. ہم اپنے برے اعمال کر کے کسی سرکل والے کا ساتھ نہیں دے رہے. اپنی زندگی، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں. اپنی جنت جیسی قبر کو جہنم کے گھڑے میں ہم خود تبدیل کر رہے ہیں. کوئی آنے والا نہیں ہے. اس لیے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے گناہ کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ معاف کرنے والا ہی پائے گا، وہ رحم کرنے والا ہی پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. شرط یہ ہے کہ ان بابرکت ایام کی ہم قدر کر لیں، ان بابرکت ایام کو ہم غنیمت سمجھیں. رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، سیزن کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، تاکہ رمضان کے ہر سیکنڈ، ہر منٹ اور ہر ساعت کو ہم پوری طور سے وصول کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.